الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قوم لوط کی تباہ کاریاں میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قوم لوط کے جو شیطانی کام تھے، اس بنا پر اس قوم کا حال کیا ہوا، بڑا عبرتناک واقعہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مزید شہوت سے بچنے کے 12 مدنی پھول بھی لکھے ہیں۔ نام رکھنے کے بارے میں 18 مدنی پھول بھی اس رسالے میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 484 کے حوالے سے اس رسالے کے فرسٹ پیج پر درود شریف کی فضیلت لکھی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے خجوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ازواج انبیاء کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کے نتیجے میں اچھی نیتیں کروائی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جزء انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجئے۔ حصول ثواب کے لیے شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجئے۔ یہ نیت فرما لیجئے کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، آقا کا نام آیا محمد تو محبت سے انگوٹھے چوموں گا، یہ عاشقوں کی ادا ہے۔ استغفر اللہ حسب موقع کہنے کی نیت فرما لیجئے، رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ حسب موقع کہنے کی نیت فرما لیجئے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی، میں عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، برائی سے منع کیا گیا رک جاؤں گا، اور اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے، اللہ نصیب فرمائے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں، میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس سلسلے کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا، حضرت سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا، حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہوا، اور آج حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا ذکر ہوگا۔ مگر یاد رہے یہ دونوں مسلمان نہیں تھیں، کافرہ تھیں، منافقہ تھیں،
اپنا کفر چھپائے ہوئے تھیں. ان کا نام کیا تھا؟ واہلہ اور واعلہ. اس کا واقعہ عجائب القرآن میں بھی مذکور ہے. واہلہ یہ بدنصیب عورت حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں تھی، اور واعلہ حضرت سیداتنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں تھی. ان دونوں کے کارنامے کیا تھے؟ پہلا کارنامہ تو میں نے عرض کیا کہ منافقہ تھیں، اپنا کفر چھپائے ہوئے تھی. پھر ان کے اندر اور بھی عیوب تھے جس بنا پر یہ تباہ و برباد ہو گئیں. سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. واہلہ یہ حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی تھی. یہ وہ بدبخت عورت تھی کہ نافرمان کافر عورتوں کی سرغنہ، حق کے مقابلے میں ضدی ہٹ درم قوم کا ساتھ دینے والی، دعوت توحید کے ساتھ مذاق کرنے والی، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دینے والی اور اذیت دینے والوں کا ساتھ دینے والی. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب طوفان نوح آیا اور حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جو اتباع کرنے والے تھے، جو مومنین تھے، وہ آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے. اور یہ اور اس کا بیٹا کنعان، وہ بھی کافر تھا، یہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے. ایک دفعہ کہنے لگی، اے نوح، کیا تیرا رب تیری مدد نہیں کرے گا؟ حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ضرور مدد کرے گا. عذرائے مذاق کہنے لگی، آخر وہ کب وعدہ آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب تنور سے پانی ابلے گا، یہ میری مدد کی نشانی ہوگی. یہ بات سن کر وہ بدبخت کھلکھلا کر اپنے قوم سے کہنے لگی، لوگوں آؤ تمہیں عجیب بات بتاؤں، خدا کی قسم یہ دیوانہ ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کہتا ہے جب اس تنور سے پانی ابلے گا تو یہ میری مدد کا وقت ہوگا. یہ سن کر ان ناہنجاروں نے، ان کفار نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بھی زیادہ اذیتیں دینی شروع کر دیں، اور بھی زیادہ تکلیفیں دی. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا. آپ کا کچھ تعارف عرض کرتا جاؤں. آپ کو کہا جاتا ہے آدم ثانی. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب طوفان نوح آیا تو سب لوگ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، کفار ملیا میٹ ہو گئے. 80 انسان باقی بچے، کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف حضرت نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل تمام دنیا میں. چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی. پارہ 23 سورہ صافات ہے اور آیت نمبر ہے 77. تو حضرت نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ 80 افراد باقی بچے مگر ان کی اولاد نہیں چلی. صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھر دنیا آگے پروان چڑھی. تو آدم ثانی اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے. دنیا میں کتنے برس تک آپ رہے؟ حضرت احمد رضا خان، جنہیں اعلی حضرت کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ملفوظہ شریف میں یہ لکھا ہے، عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں 1000 برس قیام فرمایا؟ ارشاد نہیں، بلکہ تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے. اور نیکی کی دعوت 950 سال، 80 ایمان لائے، 8 گھر کے افراد، 72 دوسرے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ.
آپ نے 23 سال تبلیغ فرمائی اور سبحان اللہ لاکھوں اور پھر کروڑوں سبحان اللہ آپ کے چاہنے والے اور ایمان لانے والے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو واہلہ یہ وہ بدنصیب عورت تھی جو کہ حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچاتی اور نفاق کے ساتھ رہتی. نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا برسوں. یہ اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی دیکھیے، کیسی عبرت کی بات ہے. ایمان نصیب نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی، توہین اور بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مری، جہنم میں داخل ہوئی. بربادی کا سبب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی دشمنی، اللہ کے نبی کی توہین، اللہ کے نبی کی بے ادبی. اور ہمیشہ اپنے قوم میں یہ بدنصیب عورت جھوٹا پروپیگنڈا کرتی تھی اور کیا کہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہے، استغفر اللہ، پاگل ہیں، ان کی بات نہ مانو. تو انجام کیا ہوا کہ یہ جب طوفان نوح آیا اس کے اندر ہلاک ہو گئی. مذاق کیا کرتی تھی، آپ کو تنگ کیا کرتی تھی. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی بہت ہی اہم کتاب ہے، جس کے بارے میں خود امیر اہل سنت فرما رہے ہیں میری زندگی کی نازک ترین کتاب ہے. اور حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، اس کتاب پر لکھا ہوا ہے ٹائٹل پیج پر. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت عرفہ و اعلی شانیں ہوتی ہیں. ان کی گستاخی کے بارے میں کفریات کی 28 مثالیں امیر علیہ سنت نے لکھی. یہ واہلہ برباد ہوئی جو کہ حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں تھی، مکار تھی، منافقہ تھی اور آپ کی گستاخ تھی. تو کیا انجام ہوا؟ برباد ہو گئی. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا گستاخ کافر مرتد ہے. امیر علیہ سنت نے بہت سی مثالیں لکھی ہیں. جو کہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کافر ہے. غیر انبیاء کے لیے وحی نبوت ماننا کفر ہے. جو کہے کہ نبوت عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کی جا سکتی، وہ کافر ہے. جو شخص نبی سے نبوت زائل ہو جانے کو جائز جانے، وہ کافر ہے. جو شخص یہ کہے کسی نبی نے اللہ تعالی کے کسی حکم کو چھپایا اور لوگوں تک نہ پہنچایا، وہ کافر ہے. جو غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے، وہ کافر ہے. ائمہ اہل بیت کو انبیاء کرام سے افضل جاننا کفر ہے. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جو نبیوں سے افضل یا برابر بتائے، کافر ہے. جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کوئی فلاں نبی نہ ہوتا، اس نے کفر کیا. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی اس کا جھٹلانا کفر ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 273 سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بدنصیب عورت واہلہ برباد ہوئی. ایک اس کے اندر عیب یہ بھی تھا، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، خالی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں. مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ مکار عورت تھی. حضرت سیدنا نوح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی رازداری اور پوشیدہ طور پر ایمان لانے والوں کے نام کافروں پر ظاہر کر دیا کرتی تھی. جو ایمان لاتا چھپ کر تو کفار پر یہ ظاہر کر دیتی کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا. تو اس کے اندر ایک عیب یہ تھا کہ یہ راز فاش کرتی تھی. جنت کی 2 چابیاں مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے.
زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے فضائل اور حفاظت کے طریقوں پر مشتمل یہ تحریر ہے. اس کے اندر یہ راز فاش کرنے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. اور شعب الایمان حدیث نمبر 11191 کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو رازداں بنائے تو ایک کے لیے دوسرے کا وہ راز فاش کرنا جائز نہیں جس کا فاش ہونا پہلے کو ناگوار گزرے. سنن ترمذی حدیث نمبر 1966. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1437. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے یا جو بیوی اپنے شوہر سے قضائے شہوت کرے اور ان میں سے کوئی اپنے ہم سفر کا راز فاش کر دے. ہاں 3 قسم کی باتیں ہیں جن کو ظاہر کرنا جائز ہے. چنانچہ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4869. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہیں سوائے 3 قسم کی مجلسوں کے. نمبر 1 جس مجلس میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہو. نمبر 2 حرام جماع کا منصوبہ بنا ہو. نمبر 3 ناحق مال لینے کا منصوبہ بنا ہو. اگر اس کو فاش کر دیا جائے کسی کو بتا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, زبان کا قفل مدینہ عطا فرما دے. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ, قفل مدینہ. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ, قفل مدینہ. ہر عضو کا بدکار لگا قفل مدینہ. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ یہ بھی کافرہ تھی. اس کا نام کیا تھا؟ وائلہ. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی لوط علیہ السلام کی زوجیت و صحبت کئی سال تک, اور بد نصیبی کا شیطان سوار تھا اس پر, سچے دل سے ایمان نہ لائی, عمر بھر نفاق کرتی رہی, اپنے کفر کو چھپاتی رہی. اور جب قوم لوط پر عذاب آیا, اور بڑا سخت عذاب آیا, ان کا جرم کیا تھا کہ مرد کے ساتھ گندے کام کرتا تھا. پتھروں کی بارش ہونے لگی. قوم لوط کی تباہ کرے رسالہ پڑھیے میرے شیخ طریقت کا, اس کے اندر لکھا ہوا پتھروں کی بارش ہونے لگی. حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام گھر والوں کو اور مومنوں کو لے کر بستی سے باہر چلے. وائلہ بھی ساتھ تھی. آپ نے فرمایا کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ والوں کو لے کر چلے, کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا, عذاب سے محفوظ رہے. وائلہ یہ منافقہ تھی, اس نے حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہ کیا. شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی, ہائے میری قوم. اس پوری بستی کو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے اپنے پروں پر لے کر اٹھایا اور آسمان سے جا کر پلٹ دیا. پتھروں کی بارش ہوئی اس پر, بہت سخت عذاب اس قوم پر نازل ہوا. وائلہ نے کہا ہائے میری قوم. یہ نکلتے ہی ایک عذاب کا پتھر اس بد نصیب عورت کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی. چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف
آیت نمبر 83-84 میں ارشاد رب العباد عز و جل ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو واعلہ رہنے والوں میں ہو گئی، کیا چلائی، ہائے رے میری قوم۔ یہ قوم کے چکروں میں جو رہتے ہیں نا، ہم لسان ہیں، جو میں زبان بولتا ہوں یہ وہی زبان بولنے والا ہے، اور اس کی جائز ناجائز طرفداری، اس کا ساتھ دینا ہے چاہے غلط کہے۔ استغفر اللہ، غفلت اس قدر بڑھ گئی، جہالت اس قدر بڑھ گئی کہ دین بعد میں قوم پہلے۔ ارے نادان، کہیں تیری قوم کی محبت تجھے برباد نہ کر دے۔ بلعم بن باعورہ جو کہ بہت بڑا عابد تھا، لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا، قوم نے تو برباد کیا اس کو، اور اس کی عورت نے، گھر والی نے اس کو برباد کیا۔ تو قوم کے چکروں میں نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے، قوم کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنا چاہیے، شریعت کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہاں گھر والے ہیں، پڑوسی ہیں، ہم زبان لوگ ہیں، محلے والے ہیں، ان کی رعایت کریں، جو اسلام نے حقوق ان کے رکھے اس کے مطابق وہ سلسلہ کریں۔ تو یہ واعلہ جو تھی یہ منافقہ تھی، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ نفاق کیا ہوتا ہے مدری چینل کے ناظرین، کفریہ کلمات سوال جواب، بہت اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کے اندر بہت ساری تعریفات بھی دی ہوئی ہیں، مثلا ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، واجب الوجود کسے کہتے ہیں، نفاق کی تعریف کیا ہے، مرتد کسے کہتے ہیں، کفر کی اقسام کیا ہیں، اس طرح کی بہت ساری معلومات ہیں۔ نفاق کے بارے میں لکھا ہے صفحہ نمبر 45 پر، سوال نفاق کی کیا تعریف ہے، جواب زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے، ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے بھاری شریعت کے حوالے سے۔ ان دونوں عورتوں کے بارے میں پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے، اس کے تحت لکھا ہے اس بات میں کہ انہیں ان کے کفر اور مومنین کی عداوت پر یعنی دشمنی پر عذاب کیا جائے گا، اور اس کفر و عداوت کے ہوتے ہوئے ان کا نسب اور مومنین و مقربین کے ساتھ ان کی قرابت اور رشتہ داری انہیں کچھ نفع نہ دے گی۔ نوح کی عورت یعنی واہلہ اور لوط کی عورت یعنی واعلہ وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی۔ کیا دغا کی؟ دین میں کہ کفر اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واہلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ
اپنا نفاق چھپاتی تھی، اور جو مہمان آپ کے آتے تھے آگ جلا کر اپنی قوم کو ان کے آنے سے خبردار کرتی تھی، تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرمایا گیا تفسیر ان سے وقت موت یا روز قیامت بالحاظ تحقق کے وقوع کے لیے، ترجمہ کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ، تفسیر یعنی اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کے درمیان تمہارے کفر کے باعث علاقہ یعنی تعلق باقی نہ رہا، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو ان دونوں یعنی واہلہ اور واعلہ کی مثال رب ذوالجلال عز و جل نے بیان کی۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں تاکہ کافروں کو نصیحت ہو جائے کہ ان دونوں عورتوں نے، واہلہ نے، واعلہ نے نبیوں کی خیانت کی، ایسے ہی انہوں نے یعنی کفار مکہ نے یہ کہ اپنے نبی سے ایمان و طاعت کی دولت سے بہرہ مند ہونے کا موقع میسر ہوا، لیکن کفر میں گناہوں میں مبتلا رہے، ان دونوں کی خیانت کا انجام کیا ہوا؟ برباد ہو گئی، اور قیامت کے دن دونوں ان عورتوں کو، ان نافرمان عورتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کیا کہ انہیں ان کے کفر کے باعث عذاب دیا جائے گا، ان کا نبی سے جو نسبی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، انہیں فائدہ نہ دے گا، جس طرح ان دونوں کو فائدہ نہ ہوا، کفار کی امیدیں ختم کر دی گئی کہ کسی کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا جبکہ یہ کفر پر اڑے رہیں، اور کسی ایمان والے کو ان کا کفر نقصان نہ دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی عبرت کی بات ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضرت سیدنا نوح علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی واہلہ، اس نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے سرکشی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، فخانتاہما، قرآن نے کہا کہ ان دونوں نے خیانت کی، دغا کی۔ کیا دغا کیا، کیا خیانت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ہمیں سمجھایا، واہلہ اور واعلہ نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ کفر اختیار کیا۔ یہاں خیانت سے مراد بے حیائی نہیں ہے، دین میں خیانت ہے۔ یاد رہے کہ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، فاحشہ نہیں ہو سکتی کہ وہ گندے کام کرے، بے حیائی کے کام کرے، بد کرداری کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، کسی نبی کی بیوی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ اور علماء نے یہ سمجھایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ازواج از روح حدیث پاک کردار میں صاف تھیں۔ یہ غیبی خبر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بعطائے خداوندی ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال واہلہ اور واعلہ انہوں نے خیانت کی کہ کفر اختیار کیا، نفاق اختیار کیا، اور جہنم رسید ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے کہ آسیہ فرعون مصر کے گھر میں تھیں، ایک کافر کی بیوی تھی، وہ بدبخت کافر جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور ایمان کامل ان کو ملا اور جنت میں داخل ہوئی۔ اللہ کی شان بے نیازی۔ حالانکہ فرعون نے بہت تکلیفیں دیں، بہت آزمائش میں مبتلا کیا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کے آرام راحت کو ٹھکرایا اور تکلیفیں برداشت کی، ایمان پر قائم رہیں، اور ان کے لیے جنت ہے۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔
اللہ اکبر. جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 90 پر لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ آپ کو معاذ اللہ مجنون پاگل کہتی تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ یہ قوم کے مہمانوں کو بارے میں بتا دیا کرتی تھی تاکہ وہ ان سے اپنے وہ گندے کام کریں. استغفر اللہ. تو عبرت ناک عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا. مفسرین نے اور بھی بہت عبرت ناک مدنی پھول عنایت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ان کی خیانتیں کیا تھیں؟ ان دونوں کی، واعلہ کی اور واہلہ کی. امام ماوردی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں خیانت سے مراد 4 طرح کی خیانت ہے. نمبر 1، دونوں کافرہ تھیں، کفر اختیار کر کے خیانت کی انہوں نے. نمبر 2، منافقہ تھیں، اسلام ظاہر کرتی اور کفر کو چھپایا کرتی تھیں، یہ ان کی دوسری خیانت تھی. نمبر 3، واہلہ اور واعلہ چغل خور تھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں علیہم السلام کی طرف وہی فرماتا تو یہ راز افشا کر دیا کرتی تھی. تو محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. عبرت کی بات ہے کہ چغلی اچھی نہیں ہے، یہ جہنم میں پہنچا سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا. یہ بیانات عطاریہ میرے ہاتھ میں، اس میں 12 بیانات ہیں. اور برے خاتمے کے اسباب ایک رسالہ جو ہے، برے خاتمے کے اسباب میں ایک سبب چغل خوری بھی لکھا ہوا ہے کہ چغل خور کے لیے یہ خوفناک ایک وعید ہے، اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے اگر یہ چغل خوری سے توبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. تو الترغیب و ترہیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اے چغل خور مرد، اے چغل خور عورت، یہ ادھر کی ادھر لگانے والی، اے لڑانے والی، خاندانوں میں فساد برپا کرنے والی، تجھے ڈر نہیں لگتا قیامت کے روز کتے کی شکل میں اٹھنا کیا پسند ہے؟ توبہ کر. اے نادان، تو بھی توبہ کر جو چغلیاں کرتا رہتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6056 ارشاد ہوا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغلی کی تعریف، ڈیفینیشن سن لیجئے. علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی علی رحمت اللہ الکوی سے نقل کیا، کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے. اب دوستوں کی بیٹھک ہے، مذہبی اجتماع ہے، شادی کی تقریب ہے، تعزیت کی نشست ہے، ملاقات ہے، فون ہے، چند منٹ گفتگو ہے، تو بس وہ چغلی غیبت، چغلی غیبت، چغلی غیبت. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں عطا فرما دے، زبان ہماری کنٹرول میں آ جائے، کاش جب بھی کچھ بچ سکیں، ورنہ کہیں برباد نہ ہو جائیں. غیبت کی تباہ کاریاں، یہ کتاب بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کے اندر چغلی کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات دی ہوئی ہیں. یہ صفحہ نمبر 92 پر چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا طرز عمل کہ ان کے پاس وہ کوئی چغل خور آیا تو آپ نے کتنے اچھے انداز سے ترکیب دی، میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. غیبت کی تباہ کاریوں سے میں آپ کو محبتوں کے چور جو چغل خور ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چغل خور آیا تو آپ نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اس کی خبر لی. سنیے کیا ترکیب ہوئی. آپ کی خدمت میں شخص آیا تو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی، کوئی منفی بات کی. فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے. پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں جیسا ارشاد ہوا، إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا. ترجمہ کنز الایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی. پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 11. هماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا. اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس آنے والے نے عرض کی یا امیر المؤمنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا. مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، بچوں چغلیوں سے صدا یا الہی، کبھی بھی لگاؤں نہ تہمت کسی پر، دے توفیق صدق و وفا یا الہی، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ واعلہ اور واہلہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو ازواج تھیں، جو منافقہ تھیں، کافرہ تھیں، انہوں نے خیانت کی. کیا خیانت کی؟ کہ دونوں کافرہ تھی، کفر اختیار کیا، نمبر 1 خیانت. نمبر 2 خیانت یہ کی کہ منافقہ تھی، اسلام ظاہر کرتی تھی، کفر چھپاتی تھی. نمبر 3 چغلی کھایا کرتی تھی، راز فاش کیا کرتی تھی. اور واہلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتی تھی. اور واعلہ لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آتے تو اپنی قوم کے شریروں کو خبر دیتی تاکہ وہ ان کے ساتھ گندہ فعل کریں. استغفر اللہ. تو ان دونوں نے، بد نصیبوں نے، اپنے پیغمبر خاوندوں کا کوئی لحاظ نہ کیا، مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو انجام کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئی. اور کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، جیسا کہ قرآن نے خبر دی. تو بیوی کا خاوند سے بڑا قریبی گہرا تعلق ہوتا ہے. دونوں دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف اور راحت کے ساتھی ہوتے ہیں، خوشحالی میں محرومی میں ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ تعلق بے معنی ہو جائے گا جب اسلام کا رشتہ نہ رہے گا. ان دونوں کو جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید ہونا پڑا. اللہ اکبر. تو یہاں کفار مکہ کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ غلط فہمی دور تم نکال دو. کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. کسی کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ تمہاری شفاعت کرے، تمہاری سفارش کرے. کیونکہ شفاعت مسلمان گناہگاروں کے لیے، کفار مشرکین اور منافقین کے لیے نہیں ہے. کسی پر تہمت دھرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی ان کے کارناموں میں سے تھا. اور اس تعلق سے جنت کی 2 چابیاں اس کے اندر آپ صفحہ نمبر 51 اور صفحہ نمبر 75 سے پڑھ سکتے ہیں. تہمت لگانا بھی ان کا کام تھا اور مذاق اڑانا بھی ان کا کام تھا، اور مذاق بھی کس کا؟ اللہ کے نبی کا. تو یہ بھی اچھے کام نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لے جانے والے کام. کسی کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہے. اور پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کسی مسلمان کی تحقیر نہ کی جائے، اہانت نہ کی جائے، مذاق نہ اڑایا جائے. جو مذاق کریں گے اس کے بارے میں حدیث نمبر شعب الایمان کی ہے 6757 کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جب وہ دوڑ کر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ عمل بار بار کیا جائے گا یہاں تک کہ دروازہ کھولا جائے گا، بلایا جائے گا، نا امید ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا. تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہم جس کا مذاق کر رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، وہ اس کا کیا مقام ہے، وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبرت کی بات فرماتے ہیں، معلوم ہوا ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا، یہ بھی معلوم ہوا کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب کام نہیں آتا۔ یہ بھی معلوم ہوا قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ہے تو بہاریں ہیں، اسلام ہے تو مسلمانوں کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو مسلمان دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی مسلمان مردوں کو، مسلمان اموات کو حصہ ملتا ہے۔ اور قیامت کے روز مسلمان کی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کرنے والے حافظ بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو شفاعت کبریٰ کا تاج سجائے ہوئے ہوں گے۔ مگر شفاعت کس کے لیے؟ حاجی بھی شفاعت کرے گا، اور بھی بہت ساری روایتیں، کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ تو شفاعت کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اسلام ہے تو بہاریں، اعمال کی قبولیت، رب کی خاص رحمت مسلمانوں کے لیے، اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ، قیامت کے روز شفاعت کا سلسلہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، کافر کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ بتا اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ تمام زمین کو بھر لے تو اس کو فدیے میں دے گا؟ وہ کافر کہے گا ہاں۔ کہا جائے گا تجھ سے دنیا میں اس سے کہیں آسان چیز اللہ تعالی کو واحد ماننے کا سوال کیا گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں۔ جو کافر ہیں یہ تو ان کے اعمال برباد ہیں دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، اور ان کو قیامت کے روز یہ حسرت کریں گے کفار کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھ کر کفار حسرت کریں گے کاش ہمیں بھی مٹی کا بنا دیا جاتا۔ بروز قیامت کفار کے کان، آنکھیں، کھالیں ان کے خلاف ان کے کاموں کی گواہی دیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کفار کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ حسرت کریں گے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب کفار جہنم میں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں، پاک ہونے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یاد رہیں گے مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، آخری کار اللہ کی رحمت سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ اور جب مسلمان نکال دیے جائیں گے تو صرف کافر جہنم میں رہ جائیں گے۔ اب کافروں کی حسرت کیا ہوگی؟ پارہ 14 پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، بہت آرزویں کریں گے کافر۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل لکھتے ہیں یہ آرزویں یا وقت نزاع عذاب دیکھ کر ہوں گی جب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی میں تھا، یا آخرت میں روز قیامت کے شدائد و احوال اور اپنا انجام و معال دیکھ کر۔ زجاج کا قول ہے کافر جب کبھی اپنے احوال، عذاب اور مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیں گے ہر مرتبہ آرزو کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے۔ اور کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر ناراضی ہے۔ امیر اہل سنت نے برے خاتمے کے اسباب رسالے میں کچھ بیان کیا ہے۔ اب لکھتے ہیں جس کسی بدنصیب کا کفر پر خاتمہ ہوگا اس کو قبر اس زور سے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ کافر کے لیے اسی طرح اور بھی دردناک عذاب ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا، پھر اسے یعنی کافر کو اوندھے منہ، الٹے منہ کر کے گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جو گناہگار مسلمان داخل جہنم ہوئے ہوں گے جب ان کو نکال لیا جائے گا اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا کفر پر خاتمہ ہوا تھا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا
کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا یعنی لاک لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل یعنی تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور موت کو ایک مینڈھے کی طرح جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، ہر جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور ہر دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہے گا۔ جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت ہوگی اور دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ کاش ہم دنیا میں مسلمان رہیں، نزا میں بھی مسلمان ہوں اور قبر میں بھی مسلمان ہوں۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایمان ملا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم ایمان لے کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔